پل صراط کے اوپر ہر بندے کے پاس نور، کسی کے پاس چھوٹا چراغ جیسا، کسی کے پاس ایسا کہ روشن ہو گئی سارا، کسی کا پل صراط ہی اتنا چوڑا، کسی کا پل صراط بالکل بال کی طرح باریک. These are all based on the way you lived your life in this planet. کس نے کیا کیا قربان کیا، وہاں پہ پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا جستجو کی، پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا کنجوسی کی، پل چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اعمال میں کنجوسی کی بات کروں. تو جب آپ کہتے ہیں نا وضو بنایا تو وضو کے آزار روشن ہوں گے، تو پل صراط کے اوپر روشن ہوں گے کہ نہیں، یا کیا صرف پل صراط پہ ہوں گے یا بعد میں ہوں گے؟ کیونکہ آخرت میں تو روشن ہوں گے، کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نور نکال رہے ہیں. بازو، منہ، ماتھا، بال یا پیر، مسلمان پہچانے جائیں گے. کیسے؟ یہ روشن ان کے وضو کے اعضاء سے پتہ چلے گا کہ یہ لائٹ، these things are glowing. سو کیا پل صراط پہ صرف وضو کے اعضاء کا نور ہوگا، یا پھر پل صراط پہ نہیں ہوگا، یا آخرت کے دن والا ہوگا؟ ابھی جانا ہے پل صراط پہ، تو ہم نے پل صراط تو بعد میں ہی. تو پل صراط کے اوپر ظاہر ہے پھر آخرت کے دن کا جو آزاد چمک رہے ہیں، تو پھر وہاں تک بھی تو چمکیں گے. یہ تو ٹیمپرری تھوڑی چمک رہے. مگر سوچیں ذرا کہ پل کا چوڑا ہو جانا، پتلا ہو جانا ہر بندے کے لیے الگ الگ ہے. اب پوری کی پوری عوام کو اللہ نے ایک ہی میدان میں اکٹھا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پل کی طرف رخ کریں. تو کسی ایک بندے کا پل بڑا یا بندے کا پل چھوٹا ہونا اس unimaginable in the current definition of reality. اکٹھا جتھا موو کیا خربوں لوگوں کا، ٹھیک ہے، چلے خرب نہ بھی ہوئے تو کئی سو ارب لوگوں کا، تو ہر بندے کو اپنا اپنے سائز کا پل ملتا ہے، جس کا مطلب ہے the concept of reality is totally different there. ٹوٹلی ڈفرنٹ. اتنا فرق ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی کائنات میں جیسے موو کر رہا ہو. دیکھیں ایک پل ایک بال جتنا باریک ہو رہا ہے کسی کے لیے، کسی کے لیے شاہراہ بن رہی ہے پوری، کسی کا نور جو بھی عمل اس نے کیے اس کی وجہ سے فل روشن. میرے ساتھ مطلب کوئی ایک صحابی کے پاس میں پہنچ جاؤں، یا کسی ایک ولی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، ایک مجاہد کے پاس پہنچ جاؤں، کسی پاک باز عورت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اس کی لائٹ سے میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ مگر میں نہیں اٹھا سک رہا نا، مجھے اندھیرا مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ، جس کی کانسیپچلائزیشن کرنا ہی میرے لیے امپاسبل ہے، ایکسپٹ کہ امیجن کرنا میرے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث پہ میرا ایمان ہے، اور فزکس خود بتاتی ہے کیسے ہو سکتا ہے نا. فزکس نہ بتاتی تو میری مائنڈ تو بتا چکی تھی، اور فزکس کئی بار میں بھی طرف میں نے فزکس کا اچار ڈالنا ہے. تو میں نے جو ادھر پریکٹیکل ہونے ہیں ادھر حافظے کی ضرورت پڑنی نہیں نا، حافظے سے کچھ نہیں. میں جتنی مرضی فزکس یاد کر لوں ادھر کوئی فائدہ. ہمیں نے فائنڈ آؤٹ کہ not just one thing, it's not the way that one thing. ہم کانسیپٹ کرنٹ ریالٹی سے نکل کے اسلام کے ان معاملات کی کوشش کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا قبر بہت پرفیکٹلی، بہت ایزیلی بچوں کی طرح ایکسپلین کی جا سکتی ہے، بچوں کو بڑوں کو یکساں. بس وہ والی لینس پہن لیں کہ جس لینس کے اندر آپ کا اپنا فرعون جو ہے نا وہ نظر نہ آئے، نہیں جو ہم تک پہنچا اصل حقیقت ہے. نہیں، وہ اصل حقیقت نہیں ہے. یہ اصل حقیقت ہے کہ آپ اور فرعون میں ذرا زیادہ فرق نہیں ہے. بس آپ قرآن پکڑ کے فرعون ہے، وہ بغیر قرآن کے فرعون، کیونکہ کبر تو آپ نے وہی کیا. حدیث کلیئرلی بتا رہی اور آپ مان نہیں رہے، کیونکہ آپ کو کچھ اور سمجھ آ گیا. تو آپ کی سمجھ کے اوپر تو اللہ نے نہیں بنائی ہوئی کائنات. ٹھیک ہے. سو I hope this is enough to satisfy the bigger part of the question. I hope so. Any question from Zoom? جی السلام علیکم سر. جی ربیہ سوال کریں آپ. سر ابھی آپ بچوں کی بات کر رہے تھے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے پیچھے ایک عورت کیا کیا قربان کر سکتی ہے؟ لائک کیسی عورتیں مجاہدہ عورتیں ہیں جو بچوں کی خاطر اپنا آپ داؤ پہ لگا دیتی ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے جہاں سانس بھی لینا مشکل ہو، لیکن بچوں کی خاطر وہ سب برداشت کرتی ہیں. بٹ انڈین ہوتا کیا ہے کہ بچے ہی قدر نہیں کرتے. تو یہ بتائیں کہ تربیت میں ایسا کیا ڈالا جائے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی ماں نے ان کے لیے کیا کیا کچھ سہا ہے اور کیسے غلط خاندان میں گزارا کیا ہے، تاکہ وہ بعد میں ایٹ لیسٹ اس کی قدر کریں اور وہ اس کو اس چیزوں کا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے ایسے غلط خاندانوں میں بچے پالنے ہیں اور بعد میں جتانا ہے کہ میں نے اپنی قربانی دی تھی،
تو آپ اسلام کے تو فلسفے سے دور چلی گئی. مطلب اب جان کے فتنے میں ڈالا اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ کو بھی. اسے تو بہتر تو لڑائی کر کے نکالتی بچے وہاں سے. ہار جاتی لڑائی کوئی بات نہیں, مگر ایٹ لیسٹ لڑائی تو کرتی. اور پھر آپ نے وہ والا فتنہ بچوں کو گفٹ میں دیا ہے کہ جو اس کے بعد انہوں نے قدر کیوں کرنی ہے آپ کی. کون سی سائنس آپ کو سمجھ آئی ہے کہ جس میں دا پروبیبلٹی ٹوٹلی آپ کے اگینسٹ اور آپ کے نہیں مومنین ہی نکلیں گے میرے بچے. کیوں آپ نے کوئی نیا فارمولا آتا ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ساری کی ساری اس کے خلاف ہے. آپ کو کوئی نیا فارمولا ہمیں بھی بتائیں. مطلب ہمیں چراگاہ کے سینٹر میں رکھنے کے لیے کہا ہے اپنی ریوڑ کو. آپ سینٹر سے ایج کی کراس کرا کے سمجھ رہی ہیں کہ سب کچھ بچ جائے گا. کوئی بھیڑ نہیں بچے گی آپ کی اس طرح. اسلام جو ہے نا, میں نے آپ سے کہا اپنے بچے بچانے کا نام اسلام نہیں ہے. دنیا پوری کے بچوں کا ذمہ لینے کا نام اسلام ہے. آپ کوئی عورت یہ کہنا نہیں تو پہلے اپنے بچے بھی تو بچاؤ, باقی کے دنیا کے بچے بچاؤں گے, یہ پہلے بات کی بات نہیں ہو رہی, موقع کی بات ہو رہی ہے. جو ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے اس ٹیسٹ کے اوپر ڈیسیژن لینا کا کام ہے. نہ بچے آپ نے بچانے ہیں, چاہے ہاتھ میں قرآن ہو یا حدیث ہو. بچے اللہ نے بچانے ہیں, نہ ہی بچے آپ نے مروانے ہیں, چاہے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, حدیث ہے یا تلوار ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں بچنے دینا تو نہیں, وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا. جس نے اللہ نے ہدایت پہ ڈالنا ہے وہ اللہ لے کے آئے گا. آپ کا سوال یہ ہونا تھا کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا تھا یا بڑا کر لیا تھا. میں آپ کو کئی سو دفعہ بتا چکا خواتین کو, خدا کا واسطہ ہے ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کریں 5 سیکنڈ کے لیے. آپ پتہ سوچیں کہ آخرت 50,000 سال کی, کئی کروڑ 10 کروڑ ہائی کروڑ مربع میل کے اوپر محیط ایک آخرت کا بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے, جس میں کروڑوں اربوں فرشتے دوزخ اپنی پوری پھنکار کے ساتھ نیچے اتر رہی ہے. اور آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کا سکوپ یہ 1 بچہ 2 بچے 3 بچے. آپ کی اس چھوٹے سے سکوپ سے بہت بڑا واقعہ, وہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. یہ اس واقعے کا آنسر اسلام ہے. ایک بچہ بچانے کا نام اسلام نہیں ہے. 2 بچے 3 بچے 4 بچے نہیں, ایسے نہیں ہوگا جب تک پوری طریقے سے ایگزرٹ نہیں کیا آپ نے اپنی دنیا کے اوپر پورا, کہ میں سب کچھ جو کر سکتی تھی نہیں کیا. وہ تب جو کر سکتی تھی کیا, تب کہیں جا کے آپ کہیں گے یا اللہ میرے پاس چونچ ہی چھوٹی سی تھی, میں اب کیا اتنی بڑی دوزخ کو بچاؤں گی, تو ہی بچا مجھے اتنی بڑی دوزخ سے. آخرت بہت بڑی چیز ہے, آپ کی فیملی بہت چھوٹی چیز ہے. میں نے آپ کو پھر بتایا نا, ابراہیم نے اسماعیل کا گلے میں چھری چلاتے ہوئے یہ تو نہیں کہا یا اللہ میرا تو کام ہی ہے, میرا تو بچہ ہی ایک ہے, میرا تو ذمہ ہی ہے. علی اکبر اور علی اصغر دونوں کربلا میں پائے گئے, مروانے کے لیے کہتے نا اس بلا ان کو بچانا کام نہیں تھا. انہوں نے نہیں کہا ایٹ لیسٹ 2 بچے تو بچ جائیں, علی اکبر بھی بچ جائے, علی اصغر بھی بچ جائے. حسین علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو جب پتا چلتا ہے اسلام کیا ہے تو پھر آپ کی ہر چیز دنیا کی چھوٹی سی رہ رہتی ہے کہ نہیں یار اس کے آئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے تمہاری فیملی تمہارے لیے فتنہ ہے. مطلب اس کا آنسر اسلام ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے قید کریں اور آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہو. سوری, اسلام کا نام نہیں لیں. You better understand. You cannot toy with this word of Islam. Islam is way bigger than just your kids or your husband or your wife. یہی تو کیا پاکستانیوں نے, خاندان کر کے پوری میرے اوپر کچھ نہیں بستی. یہ امریکہ سے بائی دا وے یورپین فلسفی ہے جو انہیرٹ کی یہاں پہ کہ میرے اوپر میری بیوی اور میرے بچوں کے حقوق ہے. اچھا تو 40 گھروں تک تو ہم سائیں ہیں. اللہ کے نبی السلام کہنے ہیں کہ مجھے تو ڈر تھا کہیں ترکے کا انتظام بھی نہ کر دیں, ہمسائے کو ترکے کا بھی مطلب انہیریٹنس بھی نہ مل جائے. اتنا 40 گھر دونوں طرف, تو اپنے بچے بچا رہے تھے بیٹھ کے. میں خالی ہمسائے کے حقوق بتا رہا ہوں. اور آپ سمجھ رہے مسلمان اور اپنی تقاضے اسلام کے اور سیاستیں خاندان کی. سوری, ایسا نہیں ہوگا. یہ خاندان نہیں چلتا اسلام میں. آپ ایک صحابی بتا دیں جو اپنے آپ ایسا کریں, کسی ایک صحابی کے خاندان کا نقشہ بتا دیں مجھے. بڑے موسٹ امپورٹنٹ فگرز آف آور ہسٹری ہیں. ابو بکر صدیق کا خاندان بتا دیں, چلیں. نہیں یاد. عمر بن خطاب کی بیویوں کی تعداد اور نام اور خاندان بتا دیں, نہیں پتا. چلیں عثمان غنی کی بتا دیں, نہیں یاد. علی بن ابی طالب کی ساری بیوی اور بچے بتا دیں, نہیں پتا. خاندان از ناٹ دا پرائورٹی. انسان از دا پرائورٹی ان اسلام. ایوری ہیومن بینگ. دیٹس وائی دے کانکرڈ دا ورلڈ. اور ہم سے اپنی 2 مرلے کے گھر نہیں کانکر ہو رہی. کیوں؟ اپنے بچوں کو گن کے روز گنتے ہیں, رات کو آتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, غلامیاں کرتے ہیں پوری دنیا کو. اسلام روز بیچ کے آتے ہیں, گھر دیکھتے ہیں, بچے گنتے ہیں پورے, کنڈی لگا کے سو جاتے ہیں. دس از وار مسلم پاکستانی انڈین از. دس از اے مسلم اینی ویئر از. یہ باؤنڈری آف دا ہاؤس ہولڈ کے اندر نہیں ہے اسلام.
یہ پوری دنیا کا انتظام ہے اسلام, اور کوشش کرتے مرے. میں نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں, میجر اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, شروع سے لے کے ٹیلنٹڈ پروفائل, ان کی ڈگریوں میں بھی گولڈ میڈل, ان کے سارے معاملات ٹھیک, دماغی توازن درست, آئی کیو ہائی, اپنے ہی اپنے خاندان کے آگے سارا کچھ قربان. اللہ نے وہ ٹیلنٹ دیے ہوئے, پروجیکٹ سارے کے سارے اللہ والے. اچانک بچوں کی نوبت آئی, اللہ حافظ ہو گئی. میں نہیں, بچے پرائرٹی, اللہ نے تو بچے دیے, اللہ نے تو بچے دیے, اللہ نے بچے باقی کی دنیا کسی اور نے دیے, اسلام کسی اور نے دیے تجھے, نبیوں کے واقعات تجھے قرآن پاک میں کسی اور نے سنائے. ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام 3 بندے بھیج دیتے کہ اتارو میرے بیٹے کو پہاڑی سے, وہ مسئلہ تھا. 40 بندے تو تھے نا, 3 بھیج دیتے, یار بہت زیادہ اس کو شرارت سوجی ہوئے, پکڑو اس کو, 2-4 لگاؤ, اس کو مار کے لے کے آؤ کشتی میں. چھوٹا بڑا کام تھا. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے پیچھے ایک چھوٹا سا ایکسپیڈیشن بھیجنا تھا, الٹا ٹانگ کے لے کے آ رہا تھا لوگوں نے اس لڑکے کو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہا تھا, کہ اور بعد میں اس کو ہدایت پہ لے آئیں گے, پہلے اس کی جان تو بچائیں. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں آیا نا بیٹا. لوط علیہ السلام اس فلسفے کے اوپر تھے. مطلب اسلام خود بتا رہا ہے کہ بھیا سب کچھ کر کے دیکھ لیں, جو انتظام اسلامی ہے اس کے اندر پارٹ ہے آپ کی فیملی. ڈونٹ, بچوں کو آپ مقصد بنائیں گے, آپ اسلام سے باہر ہیں, اسلام کے مقصد کے اندر آپ کے بچے فٹ کریں, ضرور کریں, کس نے منع کیے. وہ بھی انسان ہے, حقوق ہے, وہی والے انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر جو باقیوں کے ہیں آپ کے اوپر. بچے مقصد نہیں, اسلام مقصد ہے, بچے خود اسلام کے اندر فٹ ہوتے ہیں. اگر اسلام بچوں میں فٹ کرنا آپ نے تو بات وہی ہے پھر کہ میں نے بس جو آسانی ہے وہ میں نے اوپر کر لی, اس کو سیلفشنس کہتا ہوں. This is being selfish. Don't call yourself selfless mothers and Muslim women at the same time. You have to be a mother of every child. جب اللہ آپ کو بچے دیتا ہے نا تو صاف بتاتا ہے کہ آپ کو میں نے سینس دے دیا اب کہ دنیا کے سارے بچوں کو انتظام اور وہ پرورش کیسے کرنی ہے آپ نے, کیا تھاٹ بلڈنگ کرنی ہے آپ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سکوپ اللہ نے چھوٹا کر دیا بچے دے کے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے دے کے تمام تر انسانوں کے بچوں کا سکوپ دے دیا کہ ناؤ یو نو کہ بچہ سوچتا کیسے ہے. پھیلاؤ پورے کے پورے پیغامات, نفسیات تمہیں بچپن سے دکھا رہا ہوں, میں تمہیں ٹرین کر رہا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, جو مائیں ہیں نا, باپ ہیں, وہ واقعی میں ان کی سینس آف ایمپتھی آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. وہ کسی اور کے بچے کو مسئلے میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کو اپنا بچہ یاد آتا. جو ابھی ماں نہیں بنی یا باپ نہیں بنے, ان کے اندر وہ حص اس لیول پہ پالش نہیں ہوتی. آپ کو یہ نشانی نظر نہیں آ رہی. سو اس سچ یہ ڈھکوسلا نہیں چلے گا. مطلب خود اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں دکھا دیں گے, فکر نہیں کریں. اور میرا تو خیال ہے کہ جب تک انسان, خیر میں اب سخت بات نہیں کروں گا, آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر اباؤٹ دس کانسیپٹ, جو کہ مسلمان عورتوں نے, اسپیشلی پاکستانی عورتوں نے تو اسپیشلی ایسے مطلب باؤنڈری ڈیفائن کر دی. غامدی صاحب اس طریقے سے باؤنڈری ڈیفائن کرتے ہیں جس طرح یہ خاتون پاکستان کی ایک نیا سسٹم لکھا کہ نہیں بس دس از اٹ, دس از مائی اسلام. اچھا چلیں کر لیں, آپ کی مرضی ہے. ایٹ لیسٹ نام بولے دین کا نہ لگائیں, اس دین کے مطلب ہمیں پتہ ہے. جی ٹویٹر سے ایک کوشچن لیتے ہیں. I just wanna السلام علیکم. Can I ask a question? جی ٹویٹر پہ. السلام علیکم. ساحل, thank you for taking that. میرے 2-3 کوشچن تھے, میں کیپ اٹ شارٹ. پہلا تو یہ تھا کہ میں یو کے میں ایک جگہ پہ رہتا ہوں جہاں پر مسجد کے اندر جو ہے نا زیادہ تر ریلیجن پڑھایا جاتا ہے, یعنی کہ مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے, دین کے بارے میں بات نہیں کرنے دی جاتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا ایک لیفلیٹ یا کوئی اس طرح کی ٹائپ کا کوئی ڈاکومنٹ ٹائپ کرتا جس کے اندر دین اور ریلیجن کے اندر جو ہے نا فرق ان کو میں بتا سکتا. اس کے لیے جو بھی میں ڈاکومنٹ لکھوں گا وہ میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. آپ کا اس کے اوپر سگنیچر مجھے چاہیے ہوگا کہ it's a valid kind of document. Sir, I would sign anywhere you want me to as long as I can understand it and agree to it. Magar I'm not assigning authority to any human being. They're not going to be like, oh, Sahil Adeem signed it, so we're going to believe it. That's not how it's going to work. However, yeah, what I want to say is that signing means that you give it like a validity that it's good to go. Yeah, of course, anytime, anything. And just in case if somebody says, you know what, we want to
argue about this, talk about this, call me in, invite me in on Zoom, or hold a session, and anytime, 24/7, okay? 24/7. یہ مسلم آئیڈینٹی کیمپین کے اندر آتا ہے. Don't hesitate. 10 بندے بھی وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. They have a series of arguments or questions which you think کہ good intent میں کر رہے ہیں, وہ ٹائم ضائع کرنے والی باتیں آپ کو سمجھ آ رہتی ہیں نا. People who just wanna hang out. That's not what you want to hold a session for. So if you see serious students or people who are genuinely interested, hold up a session. رات کے 3 بجے پاکستان میں. Don't worry about it, okay? Right. Just Thank set up a session and we'll talk. یہی کام کریں دنیا میں. میں نے آپ سے کہا نا, اپنی نہیں کھیلنی بس. اوکے. That's right. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کانشیس کے اندر بار بار یہ چیز آتی ہے کہ غور و فکر کرے, تھنک. یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو جتنے بھی بڑے لوگ تھے کہیں, یعنی کہ جو ایتھیسٹ تھے, of course they thought as well. So where did they go wrong? یا تو وہ what اور how کے پیچھے تھے, اس لیے وہ ناکام ہوئے کہ ان کو وہ وائی کے لیول پر نہیں آئے. تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں ڈیپ تھنکر ہوں تو میں راہ راست پر ہوں گا؟ نہیں, راہ راست پہ سوچنے والے نہیں ہیں, راہ راست پہ ایمان والے ہیں, یاد رکھیے گا. تو سوچنے والے وہ ہیں جو اب ایمان اور پختہ کرتے ہیں. ایمان پہ تو سمعنا واطعنا بھی ایمان والے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کوئی جرا کرنی, نہیں سوچنا. اب جو آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. مگر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کو جو حکم دیا نا, وہ اتنی بڑی, مطلب ایک خوبصورتی اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو چیز نہ سمجھ آئے اس پہ آنکھیں بند کرو. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اوپنلی, مطلب لٹرلی فورس کیا انسان کو کہ تو کیوں نہیں عقل کرتا, کیوں نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, ایک مسلمان جب پہلے ایمان کی حالت میں اور سوچتا ہے نا, تو وہ ان تمام لوگوں کے لیے ٹارچ آن کر دیتا ہے, لائٹ دکھاتا ہے وہ کہ یہ دیکھو راستہ ادھر سے آنا ہے. جب کیونکہ وہ سوچ رہا ہے. یہاں تک کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جب اگر تم علم نہیں رکھتے نا تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. مطلب ایمان رکھنے والوں نے نہیں کہا اللہ نے پوچھنے کے, علم رکھنے والوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدر کر رہے ہیں ان کی کہ, مطلب میں آپ کو اسی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کی تعداد کی بات اللہ نے کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہنٹ کرا دیا بڑا کلیئرلی کہ کچھ لوگوں کو ہے پتا کہ کتنے بندے تھے, کم ہی کو پتا ہے مگر پتا ہے. اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا, مسلمانوں سے تو پہلے کا واقعہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں کے اوپر اس بات کی بڑی خوبصورت طریقے سے ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہے مسلمان کے ذہن میں کہ علم ہر جگہ پہ لوگوں نے کوشش کی ہوئی ہے. کچھ لوگ پا بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ علم کا. تم ایمان کی دولت سے سرشار ہو تو علم کی دولت کیوں نہیں پکڑتے؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, رائٹ. کہ تمہیں یہ فرض کیا گیا, ان پہ فرض نہیں کیا, وہ پہنچ گئے, تمہیں فرض کر رہے ہیں ہم, تم کیوں نہیں پہنچ رہے ہو؟ It's such an amazing problem to solve کہ جس نے علم کے کنجیاں ہاتھ میں پکڑی اس کو پوری دنیا نے سجدہ کر دیا, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ہم بھی یورپ کو ہی سجدہ کریں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ایمان علم کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے, تب آپ کو پتہ چلے کہ سوچنے کا مزہ تو تب آئے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب پورے ہارٹ سینٹر آف یور کوسچن میں آتا ہوں میں, کہ آئزیک نیوٹن نے جب کہا نا کہ میں نے جتنا کچھ بھی فزکس کے اندر, سائنس کے اندر کھوج لگایا, میں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے لگایا. میں آپ کو پیرافریز کر رہا ہوں, آپ اس کا ایگزیکٹ مقولہ پڑھیں گے تو آپ کو مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں دیکھی میں نے. کیونکہ کرسچن تھا, ایوڈ کرسچن تھا, بڑا ڈائی ہارڈ کرسچن تھا. کہتا ہے مجھے بائبل نے راستے دکھائے ہیں آسمانوں کے. ٹھیک ہے, سوچیں ذرا کیا کیا طاقت ہوتی ہے. اور دہری جتنے مرضی باتیں کر لیں, ہم زیادہ سوچتے ہیں بھیا ڈیڈی کون ہے فزکس کا, ہاں فادر فزکس تو نیوٹن ہے. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سوچنا بند کر دیتا ہے دین یا مذہب, ریلیجن؟ پھر البرٹ آئنسٹائن یہودیت سے باہر گیا, کنفیوز ہو, پھر واپس یہودیت کے اندر آیا. پھر مسلمان اسٹرانومرز جتنے بھی تھے وہ صحابہ کرام کے فوراً بعد آئے, وہ قرآن پاک کو اور حدیث کو اس نفسیات میں لے کے آئے تھے, انہوں نے آسمان کے راستے کھول دیے سارے. مسلم اسٹرانومرز جو کہ فادر آف اسٹرانومی سارے لاز انہوں نے بنائے جو میڈیکل سائنس کے اندر اور ایسٹرو فزکس کے اندر بیسس ڈال رہے تھے سارے. پتہ ہے بیسس ڈالنا کتنا بڑا کام ہے؟
جتنے مرضی نیوٹن پیدا ہو جائیں, بیسس نہیں ڈالی فزکس کی اس نے. جو بیسس ڈالتا ہے نا وہ زیرو سے پروڈیوس کرتا ہے سارا کچھ, وہ ہوتا ہے اصلی دماغ. کہ جب کچھ تھا ہی نہیں, میں نے پہلی بنا رکھی ہے, آپ بنا میں نے رکھ دی, اس کے بعد جتنی مرضی عمارتیں بناؤ, جتنے مرضی نیوٹن آئے, آئنسٹائن آئے, جس نے بنا رکھی ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ بنا کہاں سے لا رہے تھے مسلمان سائنٹسٹ؟ خود بولتے تھے کیونکہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں. انڈرسٹینڈ, یہ جتنے بھی مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں نا, ان کو بس اپنی تسبیحات کی مالا جپ لینے دیں کہ نہیں اسلام میں سائنس نہیں. اسلام میں سائنس نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو میں کیا بتاؤں, میں آپ کو لسٹیں بتاؤں کتنی نمبر آف ورسز ہو چکی ہیں میرے ریسرچ میں جو صرف فزکس کے تھرو ایکسپلین ہوتی ہے. اور میری فزکس کے تھرو نہیں, صحابہ بھی فزکس کے تھرو ہی ایکسپلین کرتے رہے. اور فزکس وائی چیز ہے جو کہ ان آیات کا مطلب یہاں تک لے کے آتی ہے, اور صرف آیات نہیں, احادیث بھی. جتنے مرضی مولوی صاحب آپ کو بولے نا آ کے کہ یار یہ آپ نے سورہ کہف میں, سورہ تکویر میں, سورہ واقعہ میں, سورہ معارج میں 13 صورتیں کی ہے نا, میں نے تو ویڈیو 13 صورتوں کی ہے, 13 صورتوں میں آپ نے فزکس کھول دی ہے ساری, اور لٹرلی فزکس ہی کھولی ہے. تو یہ آپ کو نیا مطلب مل گیا, تو کہنا آپ ان کو میرے ساتھ بات کرا دینا کہ میں تو حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. سورہ قمر میں نے کھولی فزکس کے تھرو, حدیثیں سنائی میں نے. اس وقت فزکس تھی, اس وقت نیوٹن تھا, آئنسٹائن تھا, خوارزمی زندہ تھا نہیں. سوچو تو صحیح, بنا خود اسلام نے ڈالی ہے فزکس کی, ورنہ ایکسپلین نہیں ہوتا کہ مجرہ کہکشاں کے اندر سے پانی نکلا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجرہ کہکشاں سے سیدھا پانی دنیا میں لایا گیا. کب؟ حضرت نوح کا سیلاب لے کے آنا تھا اللہ نے. میجورس کانسٹلیشن, میجورس ہمیں نظر آتی ہے, وہاں سے پانی آئے ڈائریکٹ. اور کہنا ضعیف حدیث ہے, کہنا پھر یہ ضعیف حدیث, پہلی بات تو یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, مگر جب سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان کی جڑ میں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں, نیل نکلتا ہے, سوری درائے نیل اور فرات نکلتے ہیں, نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ خود میں نے دیکھا ہے, سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکل رہے ہیں دونوں دریا, وہاں سے نکلتے, پانی یہاں سے کیسے آتا ہے؟ آپ کسی بھی اسکالر کو پکڑیں, اسے کہیں مجھے خالی یہ بتا دیں, بس بچوں کی طرح سمجھائیے گا, فزکس نہ بولیے گا پلیز. میں فزکس کے خلاف ہوں, سائنس کے خلاف ہوں, سوچنے کے خلاف ہوں. آپ یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے کہ جو سدرۃ المنتہا میں پانی, جس سے میرے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں, میں لیتا ہوں, وہ اصلی والا پانی جو دنیا میں ہے وہ سدرۃ